ظاہر کو دیکھتے ہیں ہم، اندر کو تو اللہ ہی دیکھتا ہے نا، اور ظاہر کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ اتنی برا فیصلہ کرتے ہیں ظاہر کو دیکھ کر، بغیر تحقیق و تصدیق کے، کہ علامہ الحفیظ، کسی کی ظاہری حالت، کسی کی ظاہری شخصیت، کسی کا ظاہری عمل مفروضہ قائم کر لیتے ہیں اس پر۔ دجلہ کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہے، نوجوان ہے، سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے، عورت ساتھ بیٹھی ہے۔ کتاب میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری نے جب دیکھا تو اس کو برا سمجھا کہ شراب پی رہا ہے، خود بھی پی رہا ہے، عورت کو بھی پلا رہا ہے۔ اچانک کشتی آتی ہوئی دیکھی، وہ کشتی مجھدار میں پھنسی اور الٹ گئی۔ جتنے بندے تھے وہ سارے کے سارے کشتی کے نیچے آ گئے، یعنی پانی میں تیرنے لگے، کوئی ڈوبنے لگا۔ یہ جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس نے دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگا کر ان افراد کو جو ڈوب رہے تھے، تیرنے والے تو تیر کر کنارے پر آ گئے، جو ڈوب رہے تھے ان ڈوبنے والوں کو نکال کر کنارے پہ لائے۔ یہ خواجہ حسن بصری یہ دیکھ رہے ہیں سارے منظر کو۔ اس نوجوان نے آ کر کہا، حسن نہیں جانتا تھا، حضرت حسن نہیں جانتے تھے وہ کیسا آدمی تھا۔ کہنے کا، حسن حضرت آپ نے میرے ظاہر کو دیکھ کر میرے خلاف کیا کچھ کہا اپنے دل دماغ کے اندر، مفروضہ قائم کر لیا، شراب پی رہا ہے، مفروضہ قائم کر لیا، عورت بیٹھی ہے اس کے پاس، خود بھی شراب پی رہا ہے، عورت کو بھی پلا رہا ہے۔ حضرت آپ نہیں جانتے، یہ شراب نہیں ہے، یہ پانی ہے، یہ معشوقہ نہیں ہے، یہ ماں ہے میری۔ اے حسن، تو نے میرے ظاہر کو دیکھ کر تو نے مفروضہ قائم کر لیا میرے گناہگار ہونے کا۔ میں کتنے افراد ڈوبنے والے اور مرنے والوں کی جان بچا کر آیا ہوں، آپ نے اس پہ تو میرے بارے میں کوئی دل میں دماغ میں کوئی بات نہیں کہی، میری خوبی کو ظاہر نہیں کیا، میری خوبی کو عیاں نہیں کیا، میری خامی کو شو کر دیا، ظاہر کر دیا، دل دماغ کے اندر پیوست کر لیا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ گناہگار ہے۔ اور اگر میں نے جان بچائی ہے تو جان بچانا، ایک کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا ہے۔ وہ خوبی کدھر گئی، وہ تعریف کدھر گئی، دل و دماغ کے اندر اس کی اہمیت کدھر گئی؟ ہم ظاہر کے کو دیکھتے ہیں اور مفروضہ قائم کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو میرے دوستو، ایسا نہ ہو۔ کسی کے بارے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے میں، اپنے آپ کو دیکھنے میں اتنی وقت لگا دینا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی جانب نگاہ بھی نہ اٹھے ہماری، ہم سوچیں بھی نہ، ہاں ہم برا نہ سوچیں کسی کے بارے میں، وہ جانے اس کا معاملہ جانے، وہ جانے اس کا معاملہ جانے۔ یعنی میں اس انداز سے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور نیکی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو، میرا یہ قطعی مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر، اس کے ظاہری احوال کو دیکھ کر ہم اس پہ بدگماں ہو جاتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر ہم جو فیصلے کر دیتے ہیں اور فیصلے صادر کرتے ہیں نا، یہ نامناسب ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حال ہے، اس کے کیا کیفیت ہے، یہ کیسا کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اسی جگہ پہ ہم پہنچ کر سوچیں نا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ جو آدمی وہاں بیٹھا یہ کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں کس مجبوری کے ساتھ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ میرے دوستو، جب ہم مثبت سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، یا کم از کم اپنی اصلاح کی فکر میں ایسے لگ جائیں گے، دوسروں کی جانب ہماری توجہ بھی نہیں جائے گی خامیوں کی جانب، تو پھر ہم اللہ کے ولی یعنی ولی اللہ بن جائیں گے۔